السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم آیت نمبر 3 پڑھ رہے ہیں اور اس کے 2 حصے تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، ترجمہ بھی اور اس کی ایکسپلینیشن بھی تشریح بھی کر چکی ہوں، آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ اب ہم اس کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پہلے والا تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں، ہم نے کیا کیا پڑھا۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس میں آیت کے ترجمے میں کیا چیزیں تھیں۔ پہلی یہ چیز تھی کہ یہ 3 لڑکیوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انصاف نہیں کر سکتے تو کیا کرو کہ تم لوگ دو دو کسی اور سے شادی کرو، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، جہاں مطلب جتنے چاہو ان میں سے۔ اور اگر پھر بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو کام کرو، اپنی جو باندی ہے لونڈی اس سے شادی کر لو، نہیں تو ایک ہی کر لو، ایک شادی کر لو، وہ بھی نہیں اگر ہے تو باندی سے کر لو یا ایک ہی شادی کر لو۔ اس میں امید ہے کہ تم لوگ کسی ایک طرف نہیں جھکو گے، انصاف کر سکو گے، یہ چیزیں تھیں۔ اور اس میں ہم نے اس کی تشریح میں کیا پڑھا تھا کہ 3 لڑکیوں کے بارے میں اور زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں مصلحت بھی ہم نے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان شادیوں کے ذریعے کیا کیا سکھایا وہ پڑھا ہم نے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تیسرے پارٹ کی، جس میں یہ ہے کہ اگر ان سے نکاح یتیم سے نہیں کرنا تو باقیوں سے کرنے کے بارے میں یہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے، ایک بیوی پسند ہے، تم نے اس سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 سے کرنا چاہو تو بھی اس میں کوئی ازالہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تم لوگ کرو۔ 3 سے چاہتے ہو 3 سے کرو، 4 سے چاہتے ہو 4 سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 4 تک حد مقرر کر دی ہے اس بات کی کہ 4 سے تم لوگ نکاح کرنے کی اجازت ہے، تم کرو۔ لیکن اسی آیت کے دوسرے حصے میں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے نا، اگر دونوں کو برابری کے حق نہیں دے سکتے تو کسی صورت نہ کرو ان سے شادی، تم لوگ گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ ایک سے ہی کرو، اگر یا لونڈی سے کر لو، اپنی سے جو تمہارے مطلب کہ اس وقت لونڈی ہوتی تھی، باندی ہوتی تھی، اس سے نکاح کر لو، اسے کر لو، اور تاکہ تم لوگ انصاف کر سکو، تمہارا جھکاؤ نہ ہو کسی ایک سائڈ پہ۔ اور اس میں دکھایا اور بتایا گیا ان آیات میں کہ شریعت کے مطابق جو ہے نا بیویوں کے نا حقوق برابر دینے چاہیے، لیکن زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اتنی اتنی لوگ شادیاں کر لیتے تھے اور کسی کو حقوق ہی نہیں دیتے تھے، اور ان کے مساوی حقوق جو ہوتے تھے وہ دیے ہی نہیں ان کو جاتے تھے، ان کو ان کے مساوی حقوق ملتے ہی نہیں تھے۔ اور اسلام نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ان کے حقوق ان کو نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، متعدد ہمارے پاس 4 بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں یا جتنی بیویاں ہیں، ہم ان کے حق ہی نہیں ادا کرتے تو اس میں اتنا گناہ ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ ایک ہی وقت میں ہم صرف 4 بیویوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 4 ہیں تو اگر ہم کسی اور سے نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ نکاح باطل ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ 4 سے زیادہ عورتوں سے کسی بھی بیک وقت ایک وقت میں یعنی ایک ہی ایجاب و قبول میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح سرے سے ہی باطل ہو جائے گا، مطلب جھوٹ ہو جائے گا۔ اب بیک وقت کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں، اور یعنی ایجاب و قبول کا مطلب ہے کہ ایک محفل تھی جس میں جو محفل ہوتی ہے، ہم جب نکاح کرتے ہیں ایک محفل ہوتی ہے جس میں مرد کی سائڈ کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور لڑکے کی سائڈ کے اور عورت کی سائڈ کے مطلب لڑکی کی سائڈ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور اسی مجلس میں مطلب پوچھا جاتا ہے لڑکے سے کہ نکاح قبول ہے، تو وہ اس کا ایجاب ہوتا ہے۔ لڑکی جب کہتی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، وہ اس کا قبول ہوتا ہے۔ تو ایک ہی محفل میں جب کیا جائے تب بھی وہ باطل ہوگا، وہ باطل ہوگا، وہ نکاح کنسیڈر ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے مطلب 4 سے مطلب کم بیویاں ہیں یا 4 بیویوں سے شادی کی ہے، مطلب تو وہ نکاح جو ہوگا وہ باطل نہیں کہلایا جائے گا، وہ ہو جائے گا نکاح، ٹھیک ہے۔ 4 بیویاں اس کی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، ہو جائے گا نکاح۔ 4 مطلب چوتھی سے کر رہا ہے تو ہو جائے گا نکاح۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے حقوق نہیں دیے تو سراسر یہ گناہ ہے، اس سے اسلام بھی روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے مطلب شادی کرنی ہے نا تو سب سے پہلے مطلب تم نے ایک شادی کی، اس کے بعد اگر تم دوسری کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، کیا تم دونوں کو برابری کے حقوق دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی سب بیویاں جو تھیں ان میں مساوت رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوت نہ رکھنے کی صورت میں اس پہ سخت وعید بھی سنائی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب کے مساوت رکھنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں بھی ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو جو ہوگا وہ گرا ہوا ہوگا، مطلب ایک سائڈ سے جھکا ہوا ہوگا اور ایک سائڈ سے مطلب اٹھا ہوا، جیسے اس نے انصاف نہیں کیا تھا کہ ایک کو زیادہ دیا اور دوسری کو کم۔ پھر آگے یہ بھی بتایا ہوا کہ مساوات کن میں ضروری۔ اب دیکھو جو انسان کے بس میں ہے،
انسان اسی میں مساوات کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب تھا کہ نان و نفقے میں کیا، بیوی سے مجامت میں، ان کو خرچ دینے میں، ہر چیز میں، نان و نفقہ کہتے ہیں بیوی کا خرچہ جو ہوتا ہے اس کو دینے میں، ہر چیز میں انہوں نے کی ہے، ہر چیز میں انہیں مدد مطلب کہ انہوں نے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تھا نا دل، انسان کا دل جو ہوتا ہے اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں جو یا اللہ یہ میری برابری والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اور اب وہ چیزیں جو آپ کے قبضے میں ہیں میرے اختیار میں نہیں، اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے گا۔ مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے جو میرے اختیار میں چیزیں تھیں میں نے اپنی بیویوں میں ہر اس چیز میں انصاف کیا ہے، لیکن جو میرے حق میں میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس میں مجھے مت پکڑ لیجیے گا، مجھے اس میں نہ کیجیے گا، یہ بتایا ہوا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس بات پہ نا شبہ بھی کیا تھا، اس آیت پہ شک کیا تھا، اور پھر جو آگے اس کا جواب بھی انہوں نے اسی میں دیا ہوا ہے۔ ان کا شک یہ تھا کہ اگر اسلام جو ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ برابری نہیں کر سکتا انسان بیویوں میں، تو پھر انہوں نے یہ بات ہی کیوں کی کہ مطلب دو دو تین تین یا چار چار شادیاں کر لیں؟ کیوں کہا؟ پھر تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اسلام ہی کہہ رہا ہے تو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے روکنا ہی ہوتا شادی سے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت کی کیا تھی اس بات میں، تو سیدھا سیدھا اس بات کو کیا ہی نہ جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ انہوں نے دیا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں پسند ہے تو شادیاں کرو، کوئی اعتراض نہیں ہے، شادی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان میں مساوات رکھو، کسی بیوی کو دوسرے کا حق نہ دو۔ اگر کوئی کسی کو حق نہیں ملتا وہ عدالت میں جا کے بھی کر سکتی ہے، اپنا حق لے سکتی ہے، حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے خود کو دیکھو، اپنا خود کے حالات کا جائزہ لو، کیا تم انصاف کر سکتے ہو تو دوسری شادی کرو۔ دوسری شادی کہیں پہ بھی گناہ نہیں ہے، اسلام نے نہیں روکا شادی سے، لیکن انصاف کرنا ضروری ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بک کا نام ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، پھر سے بتا دیتی ہوں، معارف القرآن بک کا نام ہے، اور سورۃ النساء جو ہے جلد نمبر 2، مولانا مفتی محمد شفیع کی یہ کتاب ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو کسی بھی بات کا تو آپ کمنٹ کر کے اس کا جواب پوچھ سکتے ہیں، یا کسی اور مسئلے میں ضرورت پڑے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں اس پہ بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گی۔ اللہ حافظ۔